رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام قال أيها الناس سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. صلوات محمد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ جو آپ نے خطبے کی شکل میں مقام بیضا پر لشکر حر اور اپنے ساتھیوں کے درمیان میں مخاطب کر کے فرمایا، جس میں رسول اللہ کی حدیث پیش کی اور رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پہلے دن کی مجلس میں پیش کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو دیکھے کسی ظالم حاکم کو ظلم کر رہا ہو، جور کر رہا ہو، حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، یعنی تبدیل کر رہا ہو، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہو اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں کے درمیان میں، بندوں کے درمیان میں فسق و فجور و گناہ کر رہا ہو، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر کوئی خاموش رہے اور کوئی بھی ری ایکشن فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے اور نہ اپنے عمل کے ذریعے سے کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کرے، کوئی بھی ری ایکٹ نہ کرے، کوئی بھی تبدیلی دیکھنے والے کے اندر پیدا نہ ہو، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے
کہ اس خاموش انسان کو بھی وہیں پر داخل کر دے کہ جہاں پر اس ظالم کو داخل کرے گا. یعنی اس خاموش انسان کا ٹھکانہ بھی آخری ٹھکانہ وہی ہو جو اس ظالم کا ٹھکانہ ہوگا. یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں اللہم صلی علی محمد جب یزید جیسے ظالم و جابر کے سامنے قیام کیا ہے تو در حقیقت رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، رسول اللہ کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے حسین ابن علی اپنے پورے گھر کو قربان کرنے کے لیے تیار. کیونکہ اگر اس حدیث پر عمل نہ کیا جاتا اور اس حدیث پر عمل نہ ہوتا تو پوری امت مسلمہ کو خطرہ تھا. پوری امت مسلمہ کا انجام وہی ہوتا جو یزید کا انجام تھا. حسین ابن علی نے آ کر بچا لیا، انجام سے بچا لیا، اور بعد میں ایک ایسا راستہ دے دیا قیامت تک کے لیے جو حسین ابن علی کی تحریک کا اثر ہے کہ ایک ایسا راستہ قیامت تک کے لیے دے دیا کہ حسین ابن علی کی راہ پر چل کر ہمیشہ انسان اپنے آپ کو ایسے انجام سے نجات دے سکے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں اور گفتگو کریں گے، اور اس کے اثرات جو ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں ہم کچھ اثرات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج صرف تحریک کا ایک سلسلہ جو پہلے عرض کیا گیا کہ یہ تحریک جڑی ہوئی ہے، پہلے سے جڑی ہوئی ہے، مینا کے میدان میں حسین ابن علی کے خطبے سے جڑی ہوئی ہے، امیر حسین ابن علی کے پورے عمل سے جڑی ہوئی ہے. ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو 8 ذی الحجہ کو مکے سے شروع ہوا یا 26 اور 27 رجب کو مدینے سے شروع ہوا اور عصر عاشور جا کر ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جو بہت پہلے سے انبیاء کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور جا کر امام کے ظہور پر ختم ہونے والا ہے. یہ پورا سلسلہ ایک جڑا ہوا ہے جس میں کربلا نے آ کر بہت ہی عظیم رول اور بہت ہی بڑا کردار ادا کیا ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں. سابقہ انبیاء بھی میں نے 1-2 نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کیے، البتہ یہ نمونے صرف ہے، ورنہ جو انبیاء کی زندگی ایک اچھا کام جو ابھی ہوا ہے الحمدللہ، متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں انبیاء کی زندگی کے بارے میں کہ جو پہلے اتنا نہیں تھی. بعض کتابوں میں واقعات تھے، لیکن ابھی الحمدللہ انبیاء کی وہ زندگی کی جو قرآن کی بنیاد پر اور بعض معتبر روایات کی بنیاد پر ہے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ ایک قصے کہانی کے طور پر آ کر قدیم زمانے کی ایک کہانی پڑھ لی جائے، ایک اچھے لوگوں کی، ایک پاکیزہ لوگوں کی. نہیں، انبیاء کی اس ساری زندگی میں وہ حقیقی مومنٹ اور وہ تحریک اور وہ حرکت، وہ انقلاب ہر جگہ نظر آتا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے جناب نوح اور جناب موسیٰ سلام اللہ علیہما کا نمونہ پیش کیا کہ جس کے بہت بڑے نمونے اور بھی ہیں، جس کا ایک عظیم ترین نمونہ خود جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. یعنی اگر تحریک ہے انسان کے اندر، حرکت ہے کہ عرض کیا شروع میں کہ تحریک حرکت سے بنا ہوا ہے، اور حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان خاموش نہیں ہو، بیٹھا ہوا نہیں ہو. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہی بتانے کے لیے کہ انسان کتنا ہی اچھے اعمال خود کر رہا ہو، چونکہ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ظالم ہے وہ اس کا انجام ایسا ہوگا، جو ظالم ہے اس کا انجام تو ہونا ہی ہونا ہے. اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسا انسان کی جو ظالم کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھے اور صرف خاموش رہے. اصلی نقطہ یہاں پر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود بھی ظالم ہو، نہ، جو بھی دیکھے، جس زمانے میں بھی دیکھے، جس دور میں دیکھے، سن 61 ہجری میں دیکھے یا 1336 ہجری میں آ کر دیکھے، 1436 ہجری میں، فرق نہیں پڑتا. مکے اور مدینے اور کربلا میں دیکھے یا انڈیا اور پاکستان اور ایران اور عراق اور سیریا میں دیکھے، جہاں بھی دیکھے، جہاں بھی ظلم آ کر اس طرح سے حلال و حرام کو تبدیل کر رہا ہو اور ایسے موقع ڈھونڈے جا رہے ہوں، تلاش کیے جا رہے ہوں کس طرح سے حرام کو حلال کیا جائے. جو اس میں پہلا کلمہ یہ مستحلا لحرام اللہ، ایسے مواقع، ایسے موقع، ایسے بہانے ڈھونڈ کر نکالے جائیں کہ کیسے حرام کو حلال کیا جائے. کس طرح سے؟ ایک صلوات پڑھیں حضرات.
نہیں، جو حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلال محمد حلال الی یوم القیامہ. بہت آسان ہے، عربی ہے لیکن بالکل اردو جیسی ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی، کہ جو رسول اللہ کا حرام ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ قیامت تک حرام ہے، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے. لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو آ کر حلال کو حرام میں تبدیل کرنا شروع کریں، ڈھونڈنا شروع کریں، ایسے موقع ڈھونڈنا شروع کریں، بہانے ایسے ڈھونڈنا شروع کریں کہ جہاں پر حلال کو حرام کو حلال کیا جائے، کہ جس میں ہمیں کافی مہارت بھی ہے. کیا بھائی مثلا یہ تو ابھی شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پہ کیا کیا جا سکتا ہے، اب اس میں اتنا حرام و حلال نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے تو موقع ڈھونڈنا ہے نا. مثلا فلاں اب خوشی کی تاریخ ہے، اب خوشی کی تاریخ میں اتنا حلال و حرام نہیں دیکھا جائے گا. پھر اس کو لوگ کچھ کر بھی رہے ہوں، کچھ اس کو دیکھ کر خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہوں. دونوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہو اس کا بھی وہی انجام ہے، اور جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھا ہو اس کا بھی وہی انجام ہے. انجام ایک ہے. یہ بہت ہی عجیب حدیث ہے، بہت ہی. ایک مرتبہ میں نے کہیں پر عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کسی کے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اور پیدا ہونا چاہیے، اگر پیدا نہ ہو تو تعجب کی بات ہے. اگر سوال پیدا نہ ہو کہ ایک آدمی ظالم ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں کے درمیان میں گناہ و فسق و فجور رائج کر رہا ہے. اور ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ عبادتیں کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ سب کچھ خاموشی سے صرف دیکھ رہا ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ بہت ہی عجیب ہے. صرف خاموشی سے کچھ نہیں کر رہا ہے، دینداری کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، مجلسوں میں آ رہا ہے، لیکن دین کی پامالی کا تماشا دیکھ رہا ہے. دین میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے، صرف کچھ نہیں کر رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا من را، جو بھی دیکھے. یہ نہیں کہا کہ بے دین انسان دیکھے، یہ نہیں کہا کہ بد اخلاق انسان دیکھے، یہ نہیں کہا کہ جو خدا کو نہ ماننے، نہیں کہا جو بھی دیکھے، کوئی بھی قید نہیں لگائی. جو بھی دیکھے، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، جو حرام کو حلال کر رہا ہو اور عہد ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، یہ سب جو کچھ کر رہا ہو، اور وہ کیا کرے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، جیسا بھی انسان ہو، چاہے عبادت کرنے والا ہو چاہے نہ کرنے والا ہو، اگر یہ صرف خاموش بیٹھا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، نہ زبان کے ذریعے سے نہ عمل کے ذریعے سے، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش دیندار اچھے پاکیزہ بہت کچھ انسان کو وہیں لے جا کر ڈال دے جہاں اس ظالم کو ڈالے گا. مسئلہ اہم ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور حسین ابن علی نے آ کر یہ حدیث بیان بھی اسی لیے کی ہے تاکہ اس زمانے میں لوگ حج کر رہے تھے، اور حج کرتے کرتے حسین ابن علی نے حج کو چھوڑ دیا اور باہر نکل گئے، تو حسین ابن علی کے چھوڑنے پر اعتراض کر رہے تھے، سوال پیدا کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا، کیوں جا رہے ہیں، حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، احرام چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، طواف چھوڑ دیا، سعی چھوڑ دی. حسین نے چھوڑا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، چھوڑا، لیکن کیوں چھوڑا؟ خانہ کعبہ کے طواف کو اس لیے چھوڑا تاکہ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانے کے بجائے جا کے اللہ کے دین کے گرد چکر لگائیں. تو آپ نے حسین ابن علی نے صحیح اس لیے چھوڑی تاکہ صفا و مروہ کے درمیان میں چلنے کے بجائے جا کر خیمے اور مقتل کے درمیان میں چلنا شروع کریں، مقتل کی سفر کریں. حسین ابن علی نے مینا کا میدان اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اونٹ اور دمبے کی قربانی کرنے کے بجائے جا کر اپنے بچوں کی قربانی پیش کرے مقتل میں. لیکن کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ رسول اللہ کی یہ حدیث اور زمانے کی اصلی مشکل کو حل کریں اور رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کریں، ورنہ ساری امت کا انجام یزید کا انجام ہونے جا رہا ہے. نہ صرف اس دور کی امت، اگر حسین ابن علی کا یہ عمل نہ ہوتا تو بعد میں آنے والی امتوں کا بھی انجام یزید ہی کا انجام ہوتا چلا جاتا.
خوب ایک مثال میں نے وہاں پر دی تھی جب 12 محرم کو آپ کے سامنے، شاید آپ کے سامنے مثال دی تھی ایک، کہ کیوں رسول اللہ نے یہ کہا کہ خاموش لوگ دیندار بھی ہوں، عبادتیں بھی کر رہے ہوں، دینداری بھی کر رہے ہوں، نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن ان کا انجام وہی ظالم کا انجام ہے۔ عجیب نہیں ہے یہ؟ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ اگر سوال نہ پیدا ہوتا تعجب کیوں ان کا انجام وہ ہوگا؟ اس لیے انجام یہ ہوگا چونکہ جب ظلم کی چکی چلتی ہے تو صرف مثال آپ کو دی تھی یہاں پر نا، شاید چکی کی مثال دی تھی یا نہیں دی تھی؟ دی تھی نا، 12 محرم کو دی تھی، میں خالی جلدی سے گزر جاؤں۔ جب ظلم کی چکی چل رہی ہوتی ہے تو صرف چکی کا ایک پارٹ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایک نیچے کا پارٹ بھی اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پارٹ کی مثال دیں، 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور جگہوں بھی یہ مثال دی، اور یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے مثال بہت ہی اچھی ہے، یعنی بہت آسانی سے حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں، کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک طرف یزید جیسا ظالم و فاسق و فاجر انسان، اور دوسری طرف مکے میں عبادتیں کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ، دعائیں پڑھنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، زکوٰۃ دینے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، رسول اللہ فرماتے دونوں کا انجام ایک ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اللہ دونوں کو ایک ہی ٹھکانے پر ڈالے گا، یہ اللہ کو حق حاصل ہے۔ یہ کہ دونوں کے عمل تو ایک جیسے نہیں ہیں، ہاں عمل ایک جیسے نہیں ہیں عزیزو، لیکن نتیجہ دونوں کا مل کے ایک ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے، دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ جب وہ مثال جو آپ کو دی وہ اپنے ذہن میں رکھے، جب یہ چکی چلتی ہے تو چکی میں دونوں پارٹ کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں عرض کی تھی آپ کے سامنے، چکی یاد ہے نا آپ کو؟ اشارہ کر کے بتایا تھا، ابھی آج کے جوانوں کو نہیں معلوم چکی کیا ہوتی ہے، جانتے ہیں بیٹا؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ چکی ہوتی جس میں دانا پیسا جاتا ہے، پہلے پیسا جاتا تھا، ابھی الیکٹرک چکیاں بڑی بڑی وہ دکھائی نہیں پڑتی، پوری پیک ہوتی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سامنے ہوتی تھی چکی، یہ چکی ہوتی، میں نے مثال بھی دی تھی، اب یاد ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چکی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد دی تھی۔ ایک نیچے پارٹ ہوتا ہے جو بالکل ٹھہرا ہوا اپنی جگہ پہ خاموش، بعض وقت پرانے زمانے میں خواتین اس کو مٹی سے چھپا بھی دیتی تھیں تاکہ ذرا بھی حرکت نہ کرنے پائے، کیونکہ نیچے والا پارٹ اگر ذرا بھی حرکت کرے گا تو دانا پیسنے میں مشکل ہوگی، بالکل ٹھہرا ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو چاروں طرف سے جو ہم نے دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو، جو ہم دیہات میں رہ چکے ہیں اس لیے ہمیں اچھی طرح دیکھا ہے۔ اب تو چکی نہیں چلتی، چکی اگر چلتی رہتی تو بہت ساری بیماریاں جو ہماری خواتین کو بیچاری کی ہوتی ہیں شاید وہ نہ ہوتی، جو چکی چلانے سے بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی۔ کچھ بیماریاں مردوں کو آتی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس 2 قدم بھی چلنا ہوا تو گاڑی لے کے آتے ہیں، مجھ سے کہتے، میں کہتا بھائی تھوڑا پیدل مجھے بھی چلنے کا، نہیں گاڑی سے چلنا ہے، نہیں تھوڑا پیدل چلنے دے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اتنی ساری بیماریاں کا جو مرکز بنا ہوا ہے یہ جسم، یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئیں، خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس حرکت کرنا نہیں چاہتے، گھر کے اندر بھی حرکت کرنا، جو کام کرنا ہے ریموٹ کنٹرول سے کرنا ہے، حرکت نہیں کرنا ہے، پنکھا چلانا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے، ٹیلی ویژن چلانا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے۔ ابھی دھیرے دھیرے ایسے روبوٹ بھی بنا کر لائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹھے بیٹھے سارے کام لا کر کرتے رہیں۔ مجبور لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اچھے بھلے لوگ کیوں اپنے آپ کو مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں اور بیماریوں کا مرکز بنتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ چکی کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پورے جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا تھا اور پورے جسم میں طاقت پیدا ہوتی تھی، وہ چکی ہوتی تھی۔ یہ اب چکی کی مثال لے رہے ہیں، چکی ہوتی تھی کہ نیچے ایک پارٹ ہے جو بالکل ٹھہرا ہوا ہے، بیچ میں اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، ستون اور پلر چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اوپر ایک پارٹ ہوتا ہے۔ نیچے والے پارٹ کو بالکل روکنے کے لیے اس کو مٹی سے اور زیادہ چھپا دیا جاتا تاکہ یہ ذرا بھی حرکت نہ کرنے پائے، بالکل اپنی جگہ پہ فکس ٹھہرا رہے، ایک دم ٹھہرا رہے، اور اوپر والا پارٹ تیزی سے چل رہا ہوتا تھا۔ اب دانا ڈالا جاتا رہتا ہے اور اوپر والا پارٹ چلتا رہتا ہے، دانا پستا رہتا ہے۔ سامنے دیکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف اوپر والا پارٹ دانے کو پیس رہا ہے، کیونکہ نیچے والا دکھ ہی نہیں رہا ہے، نیچے والا انسان کو دکھائی نہیں پڑ رہا، یہ صرف اوپر والا پارٹ ہے جو دانے کو پیس رہا ہے۔ عزیزو، کربلا میں جو کچھ ہوا ہمیں صرف ظالم یزید کے ظلم کا پارٹ دکھ رہا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ اور کوفے کے خاموش لوگوں کا پارٹ نہیں دکھا۔
بعد میں ہم عرض کریں گے وہ کون لوگ تھے, کیا کیا اور کس نے اس چہرے کو کھولا. وہ خاموش تھے. عمل کے اعتبار سے دیکھیں, یہ نقطہ جو پہلے نہیں عرض کیا اور کہیں بھی عرض نہیں کیا, توجہ کریں. عمل کے اعتبار سے دیکھو تو دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے. ایک نمازیں پڑھ رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے. حسین ابن علی جا رہے ہیں لیکن وہ طواف کر رہا ہے کہ حج کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور دوسرا یزید کا لشکر ہے جو تلوار چلا رہا ہے, تیل چلا رہا ہے, زنیزے چلا رہا ہے, لشکر تیار کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, سر کاٹ رہا ہے. دونوں کو عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کا عمل بالکل الگ الگ نظر آتا ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں مل کر ایک کام کر رہے ہیں, اور وہ حسین ابن علی کا قتل ہے. حسین ابن علی کے قتل میں اوپر والی چکی تو ہمیں چلتی ہوئی دکھی لیکن نیچے والی چکی چلتی ہوئی نہیں دکھی. ظلم کا پارٹ تو ہمیں نظر آیا لیکن ساکت اور خاموش لوگوں کا پارٹ نظر نہیں آیا. اسی لیے آج اگر ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بڑے مقدس لوگ ہیں, ہم بڑے باتقوا لوگ ہیں, ہم بڑے مہذب لوگ ہیں, ہم اور آپ کی زبان میں کہ ہم بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں, ہم بڑے کلچرل لوگ ہیں, ہم بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاموش ہیں, ہم کسی کے مسئلے میں کوئی دخل نہیں دیتے. ہاں, کسی کے مسئلے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پر لازم ہے حق کا ساتھ دیا جائے. توجہ ہمیں آپ نے, جہاں دین آ کر پامال کیا جائے, دین میں تبدیلیاں کی جائیں, دین میں الٹ پھیر کی جائے, دین میں کچھ نکالا جائے, کچھ داخل کیا جائے, دین میں دوسری قوموں سے لے کر داخل کرنا شروع کر دیں کہ دوسروں قوموں کا عمل ہمیں اچھا لگنے لگے, ہمیں کرسچینٹی کا عمل اچھا لگے لائیں دین میں داخل کریں, ہمیں ہندوازم کا عمل اچھا لگے لا کر دین میں داخل کریں. جب یہ سب کچھ ہونے لگے اور یہ سب کچھ دیکھ کر ہم خاموش بیٹھے رہیں تو وہ جو داخل کر رہا ہے, وہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے, نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک کام کر رہے ہیں, عمل کے اعتبار سے دونوں الگ الگ کر رہے ہیں. عمل کے اعتبار سے ایک آدمی ممکن نیچے بیٹھا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنی دیداری کر رہے ہیں, ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنے روزے رکھ. ہاں, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا یہ خاموش رہنا ہی بہت کچھ کر رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی ہمارا یہ خاموش رہنا جوانوں کے لیے مشکل آ رہی ہو, بچوں کے لیے مشکل آ رہی ہو, ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, بس ہمیں خاموش رہنا ہے. خطرناک ہے یہ صورتحال خطرناک ہے عزیزو, عجیب ہے. جیسے عزاداری اتنی عظیم نعمت جو ہمیں عطا کی گئی, ہم کیا کریں کہ ہم بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ہم کیا ان سے مسائل میں پڑیں, جاؤ کچھ نادان لوگ حوالے کر دے وہ کرتے. الحمدللہ یہاں پر جو ہے خیال رکھا جاتا ہے, سمجھدار لوگ زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اسی سلسلہ جاری رہے. البتہ اس میں جوانوں کی بھی شریک کریں, اچھا ہے. بزرگ لوگ جو ہے, بزرگوں کے فیصلے ہوں, جوانوں کا عمل ہو, دو چیزیں ہیں. جو کہ فیصلوں میں عقل چاہیے, شعور چاہیے, تجربہ چاہیے, وہ سب چاہیے, لیکن بزرگ ہو جاتے ہیں, عمل نہیں کر سکتے, ان کی قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے. تو بزرگ فیصلے کریں, جوانوں سے عمل کرائیں, جوانوں کے سپرد کریں باقاعدہ طور پر, مسجدوں کو, عزاخانوں کو اور جلوس کو, مجلس کو, ماتم کو اور دوسرے امور کو سپرد کریں, لیکن نگاہ ہونا لازم ہے. خاموش بیٹھا نہیں جا سکتا کہ اب تو سب جوان لوگ کر رہے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری, ہم تو کچھ نہیں کریں گے. نہیں, ممکن ہے بہت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں. تو کربلا جو پیش آئی عزیزو, ہم یہ بعد میں عرض کریں گے, کربلا جو پیش آئی اس میں ہم نے عمر سعد کے لشکر کی چلتی ہوئی چکی تو دیکھی لیکن اہل کوفہ کو نہ دیکھ سکے, مدینے کے لوگوں کو نہیں دیکھا. کہ پورے مدینے سے, یہ جملہ بار بار عرض کرتا ہوں, کہ پورے مدینے سے خاندان حسین ابن علی کو چھوڑ کر ایک بھی شخص نہیں آیا حسین ابن علی کے لشکر میں, پورے مدینے سے. کربلا کے شہداء میں ایک بھی نہیں ہے جو مدینے سے آیا ہو, صرف خاندان کو چھوڑ کر. یہ رسول اللہ کا مدینہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر جنہوں نے 60 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی قربانی دی, اپنی قربانی, بچوں کی قربانی, بیٹوں کی قربانی دی ہے. یہ مدینہ یہ ہے, اور اس مدینے سے کوئی ایک بھی نہیں, اور پورے مکے سے ایک بھی نہیں. یا کہ تاریخ کربلا کم پڑھی جاتی, چونکہ
ہماری عادت یہ ہو چکی صرف جتنا سنا دیا جائے اتنا ہی سنیں، صحیح سنایا جائے صحیح سن لیں گے، غلط سنایا جائے غلط سن لیں گے۔ ایک مرتبہ تاریخ کربلا جا کر پڑھیں اور شہداء کے بارے میں جا کر پڑھیں جو شہداء ہیں، یہ نہیں کہ صرف 10 دن مجلس کرنا ہے تو 10 شہید کے بارے میں جانے، نہیں، اور بھی ہمارے بہت عظیم شہداء ہیں، جا کر ان کے بارے میں پڑھیں۔ پورے کربلا کے واقعے میں نہ مدینے کا کوئی ایک شہید ہے نہ مکے کا کوئی ایک شہید ہے۔ مدینے میں تو چلو حسین ابن علی کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، خاندان کو چھوڑ کر کوئی مدینے، مکے کا کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے شہادت کے محضر میں، کوئی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ مکے کی حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ 50 سال رسول اللہ کے گزرے ہوئے، صرف 50 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ کیا بن گئے مکے والے لوگ؟ مکے والے لوگ یزید جیسے ظالم بن گئے ہیں؟ نہیں، یزید جیسے ظالم نہیں بنے ہیں، اوپر کا پارٹ نہیں بنے ہیں، لیکن نیچے کا پارٹ بنے ہوئے ہیں۔ لہذا نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، لہذا اس مثال سے رسول اللہ کی یہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ واقعی حدیث ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہو، دین کو تبدیل کر رہا ہو، فسق و فجور کر رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی دین پہ عمل کر رہا ہو، دینداری کر رہا ہو، اچھا ہو، نیک ہو، سب کچھ ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ دونوں کو ایک جگہ پر لے جا کے ڈال دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ نتیجہ، یہ عمل جب دیکھیں، یہ مثال جب دیکھیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ عمل کے لحاظ سے دونوں بالکل جدا جدا ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ بس آج کی اصلی گفتگو جو ہے یہی ہے۔ اب کربلا کیوں وجود میں آئی؟ کربلا اس لیے وجود میں آئی تاکہ کربلا کے ذریعے سے ان خاموش لوگوں میں حرکت اور بیداری پیدا کی جائے۔ یہ ہمارا جو موضوع ہے عزیزو، کربلا کی بیداری اور کربلا کا اثر دونوں۔ کربلا کا وجود میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ مکہ و مدینہ و کوفہ کے خاموش لوگوں میں موومنٹ اور تحریک اور حرکت اور بیداری پیدا کر جائے، اور پیدا کر دیا۔ ابھی ہم بعد میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کیا ہوا فوراً کربلا کے بعد، کیا ہونا شروع ہوا، کوفے میں کیا ہوا، مکے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، عالم اسلام میں کیا ہوا، بعد کی حکومتوں میں کیا ہوا، اور ابھی تک کیا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کربلا کا اثر ہے کہ حسین ابن علی نے یہ آ کر کیا۔ یہ انجام دیا، اور یہ وہی سلسلہ تھا جو اس کے پہلے سارے انبیاء بھی کرتے آئے ہیں۔ بس کچھ لوگوں کا عمل ایک محدود حد تک تھا، کم لوگوں کے لیے تھا، کم زمین پر تھا، لیکن کربلا کا جو عمل انجام پایا وہ قیامت تک کے لیے ایک تاثیر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ عمل وہی تھا، یعنی جب انسان میں اندر سے بیداری پیدا ہو جائے، ایک وہ دھکے دے دے کر انسان کو کرایا چلو یہ کام کرنا ہے، اب محرم آ رہا ہے، بزرگ لوگ جائیں، ارے تم کرو کچھ کرو، مجلس کو صاف کرو، اگر رضا خانے کو صاف کرو، بچھاؤ، فرش بچھاؤ، دھکے دے کر کام کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، خود جن کے اندر حرکت ہوتی ہے وہ لوگ اور ہوتے ہیں، دو لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ پیسہ دے کر اگر کسی سے کام کرایا جائے تو ان کے کام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جو خود اپنی حرکت کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ حتیٰ پیسے کے لیے جو مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دین خدا کے لیے اگر کوئی مجلس پڑھ رہا ہے انداز اور ہوتا ہے، فرق ہو جائے گا، ہر عمل میں فرق ہو جاتا ہے۔ اگر اندر سے حرکت ہے، پیسے کے لیے حسین ابن علی نے کہا کہ چلو مکے میں، کہا مکے میں ایک شتربان جو اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا، یعنی آج کے زمانے میں اس کو اگر آپ کے زبان میں کہہ دو، اس کے بعد ٹریول ایجنسی تھی، بڑی ٹریول ایجنسی۔ امام کو بھی اونٹوں کی ضرورت تھی، کاروان ساتھ میں تھا، امام نے اس سے جو ہے اس ٹریول ایجنسی سے اونٹ کرائے پہ لیا اور لے کے چلے، امام کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہا، چونکہ ساتھ میں لوگ چلا کرتے تھے اس زمانے میں، جب کرائے پہ کوئی لیتے تھے تو ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ کربلا تک بھی آ گیا، لیکن کربلا آنے کے بعد جب لشکر آنا شروع ہوا، عمر سعد کا لشکر 4 محرم سے مسلسل بڑھنا شروع ہوا،
کبھی 2000 کا لشکر، کبھی 3000 کا لشکر، کبھی 1000 کا لشکر، کبھی 4000 کا لشکر آیا اور بڑھتے بڑھتے تعداد بڑھنے لگی. تو اس نے آ کر امام سے عرض کیا کہ اب مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں، میرا کرایہ دے دیں، کیونکہ اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچنے کی کوئی امید. یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے تو معلوم ہے. کہاں ٹھیک ہے، امام نے اس کے اونٹ بھی دے دیے. تجارت کرنے آیا تھا، تاجر بن کر کربلا کی سرزمین تک آ گیا تھا. جو تاجر بن کر کربلا کی سرزمین پر آئے گا وہ شب عاشور تک نہیں رک سکتا. ممکن نہیں اس کے لیے یہاں پر رک سکے. لہذا اس نے اپنا اونٹ بھی لیا اور اپنا کرایہ بھی لیا اور لے کے چل پڑا. اب یہ اور بات ہے کہ آگے جانے کے بعد ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا اور اس کا اونٹ بھی چلا گیا، اس کا کرایہ بھی چلا گیا، اور دیکھا کہ میرا اونٹ اور کرایہ جا رہا ہے. اس نے بھی لڑنا شروع کیا، اس کی جان بھی چلی گئی. جان بھی گئی، جان بھی گئی، اونٹ بھی گیا، کرایہ بھی گیا، سب کچھ گیا. لیکن تاجر بن کے آیا گیا تھا تو بیکار سب چلا گیا. لیکن میدان کربلا میں جو حسین ابن علی کے ساتھ آ کر ٹھہرے وہ کوئی تاجر نہیں تھا، وہ سب عشق حسین ابن علی میں آئے تھے، دین کے عشق میں آئے تھے. اور جب دین کے عشق میں آئے تھے تو عاشقوں کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے. اس موضوع پر ابھی رائے بیٹا میں 10 مجلسیں پڑھی گئی، کربلا معراج عشق. اب یہاں پہ دہرانا نہیں اس کو کہ کربلا عشق کی معراج ہے. عاشق لوگ کربلا میں آئے، تاجر لوگ نہیں آئے. تاجر لوگ کربلا تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اگر کربلا پہنچ بھی گئے تو جلدی بھاگنے کی فکر میں ہو گئے، کیونکہ تجارت وہاں تک کی جاتی ہے جہاں تک فائدہ نظر آ رہا ہو. جہاں فائدہ نقصان میں تبدیل ہونے لگے وہیں پر تجارت چھوڑ دی جاتی ہے. 40-42 ہزار لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں حسین ابن علی کو خط لکھا. کس لیے خط لکھا؟ اس لیے خط لکھا تھا کہ امام آئیں گے، امام پر اپنی جان قربان کریں گے. نہیں، خط اس لیے لکھا تھا کہ یزید کی حکومت ہوگی اور یزید کے گورنر کی حکومت ہوگی تو ہماری زندگی خطرے میں ہوگی. ہمیں لوٹے گا بھی، ہمیں مارے گا بھی، ہمیں سزائیں بھی دے گا، ہماری محنت کی کمائیاں لوٹ کے لے جائے گا. اگر حسین ابن علی آ کر حکومت کریں گے تو رسول اللہ کے فرزند ہیں، امیر المومنین کے فرزند ہیں، وہ آ کر ہمیں دیں گے، ہم سے کچھ لیں گے نہیں. امام کو بلا رہے تھے کس لیے؟ فائدے کے لیے بلا رہے تھے کہ یزید کی حکومت سے بہتر حسین ابن علی کی حکومت ہوگی. یزید ظلم بھی کرے گا، لوٹے گا بھی، مارے گا بھی، لیکن حسین ابن علی آئیں گے تو نہ ہم پر ظلم کریں گے، نہ ہمیں ماریں گے، نہ ہمیں لوٹیں گے. حسین ہم سے کچھ نہیں لیں گے بلکہ اپنا ہم پر خرچ کریں گے. لہذا حسین ابن علی کو بلایا جائے. 12,000 خط. پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی انسان کو چند دنوں میں اتنے خط نہیں لکھے گئے جتنے حسین ابن علی کو لکھے گئے. کسی کو نہیں لکھے گئے. اور امام نے عاشور کے دن لا کر بوری سمجھنا، بوری میں لا کر بھرے ہوئے خط تھے. امام لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، لا کر وہ خط ایسے سامنے اڑیل دیتے کہ یہ تم نے خط نہیں لکھے ہیں. کن لوگوں نے خط لکھے تھے؟ امام کو ابھی اور بحث ہے، پہلے کبھی کی جا چکی، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں کہ کیوں کوفہ ایسا ہوا. یہ پورا ایک موضوع ہے، عشرے کا موضوع ہے کہ جہاں پہ کوفے کے پورے حالات کھل کر سامنے آئے کہ کیوں ایسے حالات بنتے گئے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز پیش کر رہا ہوں. آ کے امام نے سارے خط ڈال دیے، تم نے خط لکھے تھے، اور وہ خاموش رہے، انکار بھی نہیں کر سکے. نام لے کے پکارا، آئے حفص بن ربیع، کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ یہ تیرے دستخط موجود ہے، جو عمر سعد کے لشکر کے میسرے کا سپہ سالار بن کر آیا ہوا ہے. تو نے نام لیا حفص بن ربیع کا. حفص بن ربیع ایک عجیب و غریب، یعنی ایسے کردار ہیں بعض جگہوں پہ بیان کیا. حفص بن ربیع وہ شخص ہے کہ جب بیچ میں بریکٹ میں یہ بات عرض کروں، جب رسول اللہ کے زمانے میں ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جا کر اس کا مؤذن بن گیا. پھر اس کو جب ہٹایا گیا اور اس نے جو ہے اپنی نبوت سے انکار کیا تو رسول اللہ کے اوپر آ کر ایمان لایا، رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگا. رسول اللہ کی وفات کے بعد جا کر خلفاء کی بیعت کر لی اور خلفاء کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. خلفاء کا زمانہ گزرا، امیر المومنین کی بیعت کی گئی تو امیر المومنین کی بیعت کرنے میں سب سے آگے حفص بن ربیع آیا اور امام کی بیعت کی. امام کی بیعت کرنے کے بعد جنگ صفین میں آ کر امام پر اعتراض کرنے والوں میں ہوا اور امام کا مخالف ہو گیا.
اور نہروان کی جنگ میں امام کے مقابلے میں آ گیا. نہروان کی جنگ ختم ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی جانے لگی تو آ کر یہ فرزند رسول ہے, رسول اللہ کے نواسے, امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی. اتنے موڑ آ رہے ہیں اور بھی ابھی ہیں. امام کی جب حکومت ختم ہوئی اور امام کو صلح کرنی پڑی تو جا کر معاویہ کے لشکر کی بڑی پوسٹ پر یہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف زمانے کی پرستش کر رہے ہیں, زمانہ جدھر جا رہا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا. معاویہ کے لشکر کی ایک بڑی پوسٹ پہ آ گیا. معاویہ کے جانے کے بعد اس نے کوفے سے حسین ابن علی کو خط لکھنا شروع کیا, آپ آئیں, یزید کی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. امام نے نام لے کے بتایا, شبز بن ربیع تو نے دیکھا یہ خط نہیں لکھا ہے, آپ تشریف لائیں کوفہ, ہمیں یزید کی حکومت نہیں چاہیے ہے, آپ کی حکومت چاہیے. امام چلے کوفے کی طرف, لیکن کوفے میں حالات تبدیل ہوئے, گورنر تبدیل ہوا, ابن زیاد آیا, دیکھا ابن زیاد زیادہ پاورفل ہے, جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اور بعد میں جب عمر سعد کا لشکر ابن زیاد کوفے سے بھیجنے لگا تو اس کے دل میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ کرنے جائیں, یہ گوارا نہیں کر رہا تھا. جا کر اپنی باغ میں چھپا ہوا تھا, لیکن چونکہ بہت محترم چہرہ تھا اور بڑا چہرہ تھا اور بڑے مال و دولت والا تھا, جا کر باغ میں چھپا ہوا تو میرے ساتھ ابن زیاد نے لشکر بھیج کر ڈھونڈ کر اسے باغ سے نکلوایا اور لے کر آیا اور اپنے ایک لشکر کے سپہ سالار بنا کر اسے بھیجا. اور جب میدان کربلا میں جنگ ہونے لگی اور جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد جا کر کوفے میں مسجدیں بنا رہا تھا, اس بات پر کہ نظر کی تھی کہ اگر یہ فتنہ ختم ہو جائے گا, حسین ابن علی شہید ہو جائیں گے تو ہم جو ہے نظر کی مسجدیں بنائیں گے. ایک ہی انسان اتنا رول اور مسجدیں بنا چکا. جب جناب مختار نے قیام کیا تو جناب مختار کے ساتھ بھی کچھ دیر تک دینا چاہا, لیکن جب جناب مختار مارے گئے تو مصعب بن زبیر کے لشکر میں جا کے شریک جس نے جناب مختار کو قتل کیا تھا. اتنے سارے پہلو. خوب, یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ اگر حسین ابن علی کو خط لکھ رہے ہیں تو کس لیے لکھ رہے ہیں؟ امام سمجھ کے خط لکھ رہے ہیں. یہ کوفے کے بہت سارے لوگوں نے اگر حسین ابن علی کو خط لکھا ہے تو امام سمجھ کے لکھا ہے. ہرگز نہیں عزیزوں, اگر کسی کو امام سمجھ کے خط لکھا جاتا ہے تو امام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا جاتا. یہ صرف اور صرف اپنے فائدے میں حسین ابن علی کو بلا رہے تھے تاکہ یزید کی ظالم حکومت سے نجات مل جائے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ حسین ابن علی کے آنے پر ہمیں فائدہ تو نہیں ملے گا بلکہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے تو حسین ابن علی کا ساتھ بھی چھوڑ دیا انہوں نے. نہیں چل پائے, چونکہ تاجر نہیں چل سکتا, تجارت میں نہیں چل سکتے لوگ. دین کو تجارت بنانے والے لوگ آگے تک نہیں چل سکتے, ایک حد تک وہاں تک جائیں گے جہاں تک فائدہ ہو رہا ہے. کوفے والے بھی وہاں تک حسین ابن علی کی حکومت چاہ رہے تھے جہاں اس حکومت سے ہمیں فائدہ ہو جائے, لیکن جب انہیں یہ لگا کہ نہیں فائدہ نہیں بلکہ جان کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا. زیادہ بدل جاتا ہے. تجارت میں کوئی کام کیا جائے وہ اور ہوتا ہے, عشق میں کوئی کام کیا جائے اور ہوتا ہے, معرفت میں کوئی کام کیا جائے وہ اور ہوتا ہے. کون رکے حسین ابن علی کے ساتھ؟ وہ جو عشق خدا میں, عشق رسول میں, عشق دین, عشق قرآن, عشق امام, عشق حسین ابن علی اس لیے آئے تھے. آخر تک ٹھہرے رہے, جان جاتی رہی ٹھہرے رہے, مصیبتیں آتی رہی ٹھہرے رہے, لشکر بڑھتا رہا ٹھہرے رہے, تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ٹھہرے رہے. نہیں ان کو روک سکا کوئی. ایک 16 سال کا جوان دیکھیں جس کے اندر سے جو حرکت ہوتی ہے, تحریک یہ جو پڑھا جا رہا ہے کیوں, یعنی اندر سے حرکت ہونا. یہ نہیں کہ چلو اب ثواب کی وجہ سے کچھ کام کر لیں. ثواب کی وجہ سے کام کرنے والے اور ہوتے ہیں, محبت میں کام کرنے والے اور ہوتے ہیں, ایک نہیں ہو سکتے. جنت کے لیے کام کرنے والے اور ہوتے ہیں, عشق میں کام کرنے والے اور ہوتے ہیں. اگر جنت کے لیے کام کرنے آئے تھے حسین ابن علی کے ساتھ تو شب عاشور سب کو چلا جانا چاہیے تھا, کسی کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی,
کیونکہ کل میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ دونوں طرف سے یہ پیشکش ہو رہی تھی، دونوں طرف سے. ادھر عمر سعد کا بھی لشکر چاہ رہا تھا کہ یہ سب کے سب حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، ہم نہ ماریں گے، نہ قتل کریں گے، نہ کچھ کریں گے. ادھر حسین ابن علی بھی کہہ رہے تھے جاؤ تم چلے جاؤ، ہم تمہیں جنت بھی دیں گے، تم جاؤ چلے جاؤ. دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چلے جاؤ، لیکن وہ ہے کہ جو ٹھہرے ہوئے اپنی جگہ پر. اس مسئلے پہ غور کریں. شاید یہ دونوں پہلو آپ نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ دونوں طرف سے ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، جاؤ چھوڑ دو چلے جاؤ. ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے جاؤ چلے جاؤ، میرے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، جنت لے کے چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، تاریکی میں چلے جاؤ، دو پہاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ، چلے جاؤ. لیکن وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ حتیٰ یہ جنت کی بھی تجارت کرنے یہاں پر نہیں آئے. بالکل انداز بدلا ہوا. کربلا والوں کا اتنا بدلا ہوا انداز کیوں ہے؟ تاریخ میں اتنا بدلا ہوا انداز کہیں کیوں نہیں ملا؟ جنگ احد میں بہت سارے لوگ گئے تھے، لیکن دیکھا کہ مال لوٹا جا رہا ہے، دوڑ پڑے. رسول اللہ نے کہا تھا ہٹنا نہیں، چاہے جنگ جیتے یا ہارے، تمہیں 40 لوگوں کو اس پہاڑ کی گھاٹی کے درمیان میں ٹھہرے رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا اتنی بڑی جنگ جیتی گئی ہے، سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ وہ بھی دوڑ پڑے، نہیں رک سکے. ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ تھوڑا تبرک بڑھنے لگتا ہے، کیا منظر ہو جاتا ہے. انسان اپنا وقار، عزت، سب کچھ جو ہے. یہ کربلائی، یہ بات میں عرض کیا، کربلائی تربیت کیا ہے؟ تربیت کے لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً یہ آتا ہے کہ ہاں کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں. کربلا نے کیسے انسان بنائے ہیں، کیسی حرکت ان کے اندر ایجاد کی ہے، کیا شوق و ولولہ لا کر ان کے اندر رکھا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ کرے کتنی جلدی میدان میں جانے کا موقع مل جائے، کتنی جلدی شہادت کے لیے ہمیں حاضر ہونے کا موقع مل جائے. میں کچھ دوسری بات بھی عرض کرنا چاہ رہا لیکن اب ٹائم نہیں رہ گیا، اگر چھیڑیں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا. ایک بچہ بار بار اجازت مانگ رہا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، شب عاشور میں، روز عاشور. عجیب ہے. جیسے بار بار امام بھی ایسے جو بار بار روکنا چاہ رہے ہیں. روایت کا جملہ یہ کہ آخر میں جب امام نے شاید اس کے پہلے اجازت دے چکے تھے، جب جانے لگے، جب جناب قاسم جانے لگے مقتل کی طرف، ابھی جناب قاسم مصاب نہیں پڑھنا، لیکن یہ وہ شوق جو کربلا کو کربلا بنا رہا ہے. پہلے بھی اجازت دے چکے ہیں، شب عاشور میں بھی کہہ چکے ہیں کہ محضر شہادت میں تمہارا نام ہے، لیکن یہ بھتیجا ہے، یہ بھتیجا بھی بیٹے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے بیٹے سے زیادہ حسین ابن علی کی نگاہ میں، کیونکہ 3 سال کا تھا تو یتیم ہو گیا تھا، اور اہل بیت جانتے ہیں کہ یتیموں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، یتیموں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سر پر کس طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے تو ان کے یتیم ہونے کے بعد اور امام کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کو اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا امام حسن کے بچوں کا خیال، کیونکہ یتیم ہیں یہ بچے. لہٰذا علی اکبر کو میدان میں بھیج رہے ہیں تو حسین ابن علی اس طرح گریہ نہیں کر رہے ہیں کہ گریہ کرتے کرتے غش آ جائے. اگرچہ علی اکبر شبیہ رسول بھی ہیں لیکن اس طرح گریہ نہیں کیا. لیکن صرف ایک منظر ہے کربلا میں کہ جب 13 سال کے اپنے بھتیجے کو میدان میں بھیجنے لگے تو دونوں لپٹ کر اس طرح رونے لگے کہ دونوں غش کھا کر زمین پہ گر پڑے. اس کی وجہ تھی، ایسے ہی نہیں تھا، چونکہ 3 سال کے بچپن سے اتنا پیار دیا ہے، اتنا محبت دی ہے، اتنا باپ سے زیادہ بن کے رہے ہیں حسین ابن علی کہ بچے کے بھی دل میں چچا کی محبت عجیب ہے، چچا کے دل میں بھی بچے کی محبت. یہ ایک حقیقت ہے. دونوں غش کھا کے اور پھر روک دیا. جب پھر روکا تب یہ مقتل کا جملہ ہے کہ فلم یزل یقبلو یدیہ ورجلیہ حتی اذن لہ. جب امام نے آخر میں پھر 13 برس کے بچے کو روک دیا، یہ معتبر مقتل کے جملے ہیں
تو یہ بچہ کیا کرتا؟ سارے راستے اپنا چکا تھا، سارے طریقے اپنا چکا تھا، سب اجازت ملنے کے سارے طریقے. اب کیا کرتا یہ بچہ؟ امام نے پھر روکا، نہیں جانے دے رہے ہیں، اپنے اس عزیز بھتیجے کو جانے نہیں دے رہے ہیں. تو روایت کہتے ہیں، یہ معتبر مقتل کے جملے ہیں، کہ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا. فلم یزل کا لفظ یعنی مسلسل چومتے جا رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے. فلم یزل یقبل یدیہ ورجلہ، ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا اور ہاتھ کو چومتے چومتے قدموں پہ گر کے قدموں کو چومنے لگے. کس لیے؟ تیروں کے درمیان میں جانے کے لیے، تلواروں کے درمیان میں جانے کے لیے، مقتل میں جانے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں عزیزو، جان دینے کے لیے. اس طرح ہاتھ کو چومنا، اس طرح پیروں کو چومنا، حتی عزنا اللہ، یہاں تک کہ امام مجبور ہو گئے اجازت دے، جاؤ میرے بچے چلے جاؤ، جاؤ میرے لال چلے جاؤ. اگر فرصت ہوئی تو بعد میں کسی دن شہادت پڑھوں گا تھوڑی سی. یہ شوق شہادت تھا. جناب ابو الفضل عباس اپنے 4 سگے بھائیوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے میرے بھائیوں جاؤ. ابو الفضل عباس یہ کہہ سکتے تھے، پہلے یہاں پہ مصائب پڑھا گیا، ابو الفضل عباس بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اے میرے آقا میں اپنی جان، پوری جان دینے کو تیار ہوں، جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ، لیکن یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری ماں کے لیے ان کو ہم بچا لیتے ہیں. میری ماں بیوہ ہے، میری ماں 20 سال سے بیوہ. نہیں، شوق شہادت لے کے آئے ہیں، شوق قربانی لے کے آئے ہیں. اے عبداللہ جاؤ، اے جعفر جاؤ، اے عثمان جاؤ. یہ جوان بھائی 20 سال کا، 21 سال کا، 24 سال کے جوان بھائیوں کو مقتل میں بھیجتے چلے جا رہے ہیں، بھیجتے چلے جا رہے ہیں. میدان میں جاتے رہے، لاشیں اٹھا کر لا کے، سگے بھائیوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے رہے، ماں کی امانتوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے رہے. اپنی قربانی دینا بہت ہی آسان ہے عزیزوں، لیکن جن بھائیوں کو عباس نے خود پالا ہے، کیونکہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی تو ان بھائیوں کی عمر کوئی 4 سال کا تھا، کوئی 2 سال کا تھا، کوئی چند مہینے کا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب حسین ابن علی کے سائے میں پل رہے تھے. لیکن بہرحال ابو الفضل عباس ان 3 بھائیوں کے بڑے بھائی تھے، اپنے ہاتھ سے سکھایا تھا، پالا تھا، جنگ سکھائی تھی، سب کچھ کیا تھا، باپ بن کے تھے ان بچوں کے لیے. لیکن اپنے سارے ان بھائیوں کو مقتل میں بھیجتے رہے، کیونکہ عاشق حسین ابن علی بن کر آئے ہیں، قربانی دینے کے لیے آئے ہیں. اور جب سب کو بھیج چکے ہیں اور کوئی نہ رہا، اور اپنے ہاتھ کے پلے ہوئے دوسرے بھتیجوں اور بھانجوں کو بھی بھیج چکے، تو حسین ابن علی کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، ایک جملہ ہے یہ عزیزوں، نہیں معلوم اس جملے کو ہم کتنا درک کر پائے ہیں. ایک جملہ ہے ابو الفضل عباس کا معتبر مقاتل میں، آگے کہتے ہیں، اے میرے آقا اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میرا دل میرے سینے میں گھٹ رہا ہے، کیونکہ اب عباس کے صبر کی منزل بھی اب تمام ہو رہی ہے. اے میرے آقا میرا دل، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، اب اس کے بعد مجھ سے ٹھہرا نہیں جا رہا ہے. اتنی لاشیں صبح سے اٹھا کے لا چکے ہیں میرے آقا، اب کوئی بھی باقی نہیں بچا ہے. اس وقت امام نے ایک جملہ کا، بھیا یہ بہانہ ایک تھوڑی دیر کے لیے، اے میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا اے میرے آقا اب تو کوئی بھی لشکر نہ رہا، اب تو لشکر کی کوئی فرد نہ رہی. یہ مشکل تھی چچا، بھائی اور آقا اور غلام کے درمیان میں یہ مشکل تھی. ایک بڑا آقا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا 32 سال کے ساتھ رہنے والا بھائی رکا رہ جائے، اور یہ غلام یہ چاہ رہا تھا کہ کتنی جلدی مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے. لیکن اس مشکل کو اگر 4 برس کی بچی نے حل کر دیا. الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مشکل حل ہو گئی. عباس مقتل کی طرف بڑھنے لگے. جب بھی کوئی مقتل میں ابھی صبح سے گیا وہ صرف تلوار یا نیزہ لے کر گیا تھا، لیکن عباس فقط نیزہ لے کر نہیں بلکہ ساتھ میں مشکیزہ بھی لے کر جا رہے ہیں. یہ فرق ہے
کربلا کے سارے مجاہدوں میں اور علی کے لال میں یہ فرق ہے کہ صرف میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ بھی اکیلے جا رہا ہے۔ اب میدان میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ اب مجھے جنگ میں نہیں پڑھنی، لیکن ہاں اتنا کچھ تھا عزیزو کہ جب ابوالفضل عباس میدان میں جانے لگے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے راستہ بنتا جاتا تھا، دشمن فرار کرتے جاتے تھے۔ علی کا بیٹا آ رہا ہے، ابوالفضل عباس آ رہے ہیں، زیادہ دیر تک جنگ نہیں کرنی پڑی عباس کو، لشکر دور تک نظر آیا۔ یہ ہیبت تھی ابوالفضل عباس کی، یہ وہی ہیبت تھی جس کی بنیاد پر شب عاشور میں شبر امان نامے لے کے آ رہا تھا۔ شبر کو عباس سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ اپنے 30,000 کے لشکر کو جب عمر سعد دیکھتا تھا اور ادھر عباس کو خیمے کے گرد دیکھتا تھا تو اپنا لشکر اسے کم نظر آنے لگتا تھا۔ عباس گئے، مشکیزہ دریا میں ڈال دیا۔ مشکیزے کو بھرنا تھوڑا وقت لگتا ہے، مشکیزے کا بڑا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کا منہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، چمڑے کا مشکیزہ، شاید آپ لوگوں نے تصویر میں دیکھا ہوگا، سوکھا ہوا مشکیزہ۔ دیر تک دریا میں مشکیزے کو بھرتے رہے۔ یہ علی کے بیٹے کے کام تھا کہ لشکر کو اتنے دور تک بھگا دیا تھا کہ مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب مشکیزہ بھر کے واپس آنے لگے تو پیچھے سے پورا لشکر پھر دوبارہ آ چکا تھا۔ اب یہاں بھی علی کے بیٹے ہی کا کام تھا کہ دریا کی ترائی سے اوپر کی طرف تیروں کے درمیان میں آ جانا۔ یہ نہیں معلوم کہ مشکیزے کو کس طرح بچایا، اوپر سے کتنے تیر چلائے گئے، کتنے تیر عباس کے جسم میں لگے، لیکن مشکیزے کو بچا کر اوپر تک آ گئے۔ اور اب جو آگے بڑھے تو ایک کنارے سے چلے، جب آئے تھے تو بیچ لشکر سے آئے تھے کیونکہ مشکیزہ خشک تھا، لیکن اب مشکیزہ بھرا ہوا ہے، مشکیزے میں پانی ہے۔ اگر بیچ مقتل سے حسین ابن علی عباس جانا چاہیں گے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوگی تو اس مشکیزے کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا مقتل بتاتا ہے کہ عباس ابن علی مقتل کے ایک سم سے نکلنا چلنا شروع ہوئے تاکہ جتنے بھی تیر چلے وہ ایک طرف سے چلے، دوسری طرف مشکیزہ بچا ہو۔ جتنے بھی تیر آئے وہ میرے جسم پہ لگتے جائیں، لیکن بچوں کی آس نہ ٹوٹنے پائے۔ عباس بڑھتے رہے۔ جو لوگ کربلا جا چکے انہوں نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ سب کو جانا نصیب ہو کہ آپ دیکھیں نہر القمہ سے ابوالفضل عباس کے بازو کٹنے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے علی کا لال آگے بڑھتا رہا۔ خیمے بھی نزدیک ہیں، خیموں سے بہت نزدیک آ چکے تھے ابوالفضل عباس۔ اتنے لشکر کے درمیان میں مشکیزے کو بچا کر کتنے قریب آ گئے تھے ابوالفضل عباس، لیکن جب ظالموں نے دیکھا کہ مشکیزہ بڑھتا چلا جائے گا اور خیمے تک پہنچنے والا ہے تو انہی کنارے درختوں کا فائدہ اٹھا کر اب جو وار کیا اور عباس کا داہنا ہاتھ کٹا۔ تو داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد پہچانے، علی کے بیٹے کو پہچانے، داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد آواز دی۔ یہ شعر ہے جو سارے مقتل میں لکھا ہوا ہے معتبر۔ واللہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الیمینی۔ یہ عباس ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد اشعار میں گفتگو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واللہ، خدا کی قسم، اگر تمہیں نے ہمارے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تو ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی تم عباس کو نہ روک سکو گے۔ یہ فضیلت ہے۔ مصائب کے درمیان میں یہ ابوالفضل عباس کی فضیلت کو سنے، میں زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا عزیزو، کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی علی کا لال کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میں ابھی بھی 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا، 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا۔ میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں،
میں چپ کے بیٹھنے والا نہیں ہوں. ہاتھ کٹنے کے بعد بھی 2 چیزوں کی حفاظت لازم ہے اور وہ ابھی بھی میں کروں گا. کیا؟ انی احامن ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. ابھی بھی میں حمایت کرتا رہوں گا، دین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، دین کو پامال ہوتا نہیں دیکھوں گا، دین کی مدد کرتا رہوں گا. اور ہاں، دین کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الیمینی، میں اپنے سچے امام کی اب بھی حمایت کرتا رہوں گا. تم میرے ایک ہاتھ کاٹ کر یہ سمجھتے ہو کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے بھی میں اپنے آقا کی حمایت کرتا رہوں گا، رسول اللہ کے فرزند کی حمایت کرتا رہوں گا، پاکیزہ طاہر امین سچے رسول اللہ کے لال کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ کہتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے بڑھتے جب دوسرا وار ہوا اور بائیں ہاتھ بھی کٹ گئے، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، تو اب ایک مشکل سامنے آ گئی کہ میدان جنگ میں ہاتھی کے ذریعے سے جنگ ہوتی ہے اور کوئی راستہ جنگ کرنے کا نہیں ہے. میدان جنگ میں کسی بہادر کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، اس پر کیا حالت طاری ہوگی یہ تو صرف ابو الفضل عباس جانتے ہیں. لیکن وہ شعر جو وہاں پر پڑھا وہ بتاتا ہے کہ کیا حالت تھی. اب عباس کو خوف لگا، اپنی جان جانے کا خوف نہیں تھا، فقط خوف یہ تھا کہ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اب میں کیسے دین کی حمایت کر سکوں گا، دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اب میں کیسے اپنی آقا کی حمایت کروں گا. اسی خوف کو روکنے کے لیے آواز دی، یا نفسو لا تخشا من الکفار، اے میرا نفس ان کافروں سے ڈرنا نہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں پھر بھی نہ ڈرنا. وابشری بالجنت الجبار، اب مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، اب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. مع النبی السید المختار قد قطعوا ببغیہم یسار، اے میرے نفس اب ہمیں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں جانے کی بشارت دے رہا ہوں. اگرچہ بایاں ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن ہاتھ کٹنے کے بعد صرف ابھی ایک ذمہ داری باقی رہ گئی ہے. اب کٹے ہوئے ہاتھوں سے تو عباس کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے 32 سال تک جو ہمیشہ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ رہا، اب وہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہاں، کٹے ہوئے ہاتھوں کے بعد بھی اتنا کر سکتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دے. لہذا پھر بھی آگے بڑھتے رہے اور ظالموں نے دیکھا کہ مشکیزہ ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے. عباس نے مشکیزے کو اپنے جسم پہ رکھ کر اپنے جسم کو مشکیزے پہ ڈال دیا کہ اب جتنے تیر بھی آئے وہ مشکیزے پہ نہ لگے، میرے جسم پہ لگتے چلے جائیں. لیکن ایک نشانہ لے کر جو تیر مشکیزے پہ لگا تو عزیزو، مشکیزے سے تیر لگنے پر سارا پانی ایک مرتبہ نہیں گر جاتا، ایک سوراخ کے ذریعے سے دھیرے دھیرے پانی گرتا ہے. اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے تو سوراخ کو پکڑ کر کسی طرح مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دیتے. لیکن اللہ اکبر، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پانی گرتا رہا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے. میدان کربلا میں ٹھہر گئے، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ گرے، زمین پہ گرتے گرتے آواز دی، یا اخی ادرک خاک، بھیا اگر اپنے بھائی کو در کرو. حسین ابن علی نے یہ آواز سنی، کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی. اے میرے بھیا میں تنہا ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ روز آخرت ہمارا خاموش لوگوں میں شمار نہ فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما.
رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔